کل میں گھر کی طرف گیا، ہمارے ہاں لوگ بہت سارے کہتے ہیں مولانا صاحب دعا کیجئے ہمارے بچوں کی تربیت اچھی ہو جائے، مولانا صاحب دعا کیجئے ہمارے بچے امام زمانہ کا سپاہی بنے۔ ایک صاحب نے ہمیں دعا کے لیے کہا کہ مولانا دعا کیجئے اللہ ہمیں 4 بیٹے تھے، ہم چاروں کو امام زمانہ کو دیں گے۔ تو میں نے پلٹ کر کہا پہلے خود تو امام زمانہ کے ہو جائیے، خود نہیں ہونا بچے دینے ہیں۔ بھائی جب آپ خود نہیں ہیں تو بچے کیسے جائیں گے؟ جب آپ خود امام کی فکر میں غم میں نہیں ہیں، آپ کے چہرے سے پریشانی نہیں نظر آتی ہے، آپ جمعے کے دن انتظار نہیں کرتے ہیں، آپ کے گھر میں امام کی گفتگو نہیں ہوتی ہے، آپ امام کے لیے صدقہ سلامتی کا نہیں دیتے ہیں، تو آپ رکھتے ہیں کہ میرے بچے کریں، کیسے کریں گے؟ یہ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی آپ کی تربیت خود بخود ان کی طرف منتقل ہوگی، کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ لیکن ہم کیا اپنے گھروں میں واقعاً ایسے ہیں؟ میں اپنے آپ کو خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا، کیا میں واقعاً دین کے معاملے میں گھر میں پریشان ہوتا ہوں؟ کیا جب نماز کا وقت آتا ہے میں کسی اور چیز کو اہمیت دیتا ہوں یا نماز کو؟ کیا میں گھر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں کہ میرے بچے دیکھیں کہ ہاں والد محترم والدہ جو ہیں وہ قرآن پڑھ رہی ہیں، مگر یہاں وہ بچے دیکھتے ہیں کہ یہ تو ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں ہر وقت بیٹھ کے، والدہ الگ ڈرامے دیکھتی ہیں، ابو میچ دیکھ رہے ہیں۔ میں بری بات نہیں ہے چیزیں، لیکن ہر چیز کے اثرات ہیں، ہر چیز کے وقت ہے، اوقات ہے۔ ہمیں تو بچے مذاق سے پوچھ رہے تھے جہاں کو والدہ بیٹا والدہ نے کہا کہ وہ تو سارا دن فون پہ لگی ہوئی تھی۔ یہ فون جو ہے جہاں سستا ہو گیا ہے اس نے برباد بھی بہت کچھ کر دیا ہے۔ یہی میں بریکٹ میں کہوں گا، پہلے زمانے میں، بہت پرانی بات نہیں کر رہا کہ آپ مجھے بولیں گے میں بہت پرانے زمانے سے آیا ہوں، نہیں، میں اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ اینالوگ فون تھا، اینالوگ یعنی ڈیجیٹل بھی نہیں تھا، 6 نمبر ہوتے تھے فون کے، اور فون بڑی مشکل سے گھر میں محلے میں گلی میں ہر کسی گھر پہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ زمانہ کیا تھا کہ جب شادی ہوئی کسی کی اور بیٹی چلی گئی، اب اگر آپس میں میاں بیوی میں اختلاف ہوا تو شوہر شام تک آتا تھا اور معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا، کیونکہ ارتباط نہیں تھا۔ معاملہ بڑھتا چلا گیا، اینالوگ ڈیجیٹل، موبائل سے یہ، موبائل سے اب ٹچ موبائل، انٹرنیٹ اور ہر چیز اب فری ہو گئی ہے۔ اب کیا ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر طلاق کا ریشو بڑھ گیا ہے۔ کیوں بڑھ گیا ہے؟ کیونکہ اب شوہر لڑکے جاتا ہے، جیسے ہی وہ جاتا ہے یہاں فوراً موبائل، یا اماں کو جائے گا یا بہن کو جائے گا یا دوستوں کو جائے گا۔ اب ماں باپ کرتے تو محبت ہیں، لیکن بعض محبتیں بیجا محبتیں ہیں۔ ہماری والدہ نے جب ہماری بہنوں کی شادی، بیٹا جب واپس آنا تو جنازہ واپس آئے، گھر میں واپس نہیں آنا۔ اب یہ ہمیں اپنے بچوں کو تربیت دینی چاہیے اپنی بیٹیوں کے لیے، لیکن یہاں تو نہیں، اچھا وہ ایسا ہے، اس نے یہ کیا، وہ فوراً گھر آ جاؤ۔ یعنی ہم گھروں کو خود برباد کر رہے ہیں، یہ خود بربادی ہے یہ۔ تبھی آپ دیکھیں، اور اس میں سب سے بڑا کردار جو بہت محکم کردار ہے وہ آج کے ڈراموں کا ہے۔ یہ جو آج میڈیا آپ کو ہر ایسپیکٹ سے دکھا رہا ہے، آپ ڈرامے کے اندر دیکھیں، میں اتنے ڈرامے مجھے نہیں پتا، یہاں پاکستان آنا اتنا نہیں ہوتا، لیکن جو ہمیں لوگ بتاتے ہیں، چیزیں دیتے رہتے ہیں، جوان ہیں باقاعدہ پوری رپورٹیں بنا کے بھیج دیتے ہیں کہ یہ جو ڈرامے آج ہمارے معاشرے میں دیکھے جا رہے ہیں، دکھائے جا رہے ہیں، یہ کسی بھی طریقے سے کسی گھر کو بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ گھر کو توڑنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہے رائٹر، ہم نے ان کو بولا کہ آپ فلانے چینل میں آپ اچھی کہانی کیوں نہیں لکھتے، معاشرے کی اصلاح کی بات کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں ہم تو بھیجتے ہیں مگر چینل کہتا ہے کہ کوئی مرچ مسالہ ہی نہیں ہے اس کے اندر، کوئی 2-3 شادیاں دکھاؤ، 2-4 طلاقیں دکھاؤ تو مزہ آئے گا۔ خوب یہ مزے جان بوجھ کے نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت لمبی کہانی ہے کہ میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کو ڈیٹیل سے بیان کروں، لیکن میں آپ کو یاد کروں کہ جو ان پٹ آ رہا ہے باڈی کے اندر، ذہن خود بخود اس پر عمل کر رہے ہیں، یعنی ذہنوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں خود کر رہا ہوں، یہ خود ہو رہا ہے۔ آج معاشرے میں ٹالرنس نہیں ہے، آج کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، آپ کے برداشت ہی نہیں معاشرے میں، ذرا سی کچھ گزر جائے، گاڑی ادھر ہو جائے، آپ دیکھیں انسان پورا دین برابر کر دیتا ہے باہر نکل کے، یعنی غلطی ہو گئی، انسان ہے۔ میں کچھ عرصے پہلے آیا، آخری روزہ تھا شاید، میں آیا اور اتنے دنوں کے بعد آیا پاکستان، اور میرے سے بھی غلطی ہوگی، پہلے دن گاڑی لے کے روڈ پہ چلا گیا، مجھے کہیں جانا تھا افطار پہ، اور آئیڈیا بھی نہیں تھا، رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ کا بھی فرق پڑ جاتا ہے، لیکن سامنے سے ایک موٹر سائیکل والے کو تھوڑی سی ٹچ ہو گئی، اچھا اس بیچارے نے تو کچھ نہیں کہا مجھے،
لیکن ساتھ میں برابر میں وہ ان کو ایسا تیش آ گیا کہ تھوڑ میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میرا بھی روزہ ہے، اس بندے خدا کا بھی روزہ ہوگا، مجھے غلطی ہو گئی میرے سے. وہ ایک دم ٹھنڈے ہو گئے. اب میں بھی وہاں تیش میں آ جاتا اور شروع کر دیتا تو وہاں پہ بات تو کوئی بھی نہیں تھی. ہم معاشرے میں ہمارے ہاں ٹالرنس ختم ہو گیا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ میڈیا ہے، کیونکہ آج ہم گھر میں ایک چینل کو کچھ سیکنڈ سے زیادہ دیکھ نہیں پاتے. یعنی آپ کے ہاتھ میں ریموٹ ہو، اب آپ اس کو دیکھیں کتنی تیزی سے چینج کرتے ہیں. کیوں چینج کرتے ہیں؟ کیونکہ طبیعت کے اندر فشار ہے، تھوڑی دیر نہیں دیکھا جاتا. اور اگر کسی چینل پر اذان آ رہی ہو، قرآن کی تلاوت آ رہی، فوراً چینج کرتے ہیں، اوہ گناہ ملے گا. آپ تو مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں کہ میں خلائی اسٹیشن کی باتیں کر رہا ہوں، میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں. قرآن نہیں گناہ ملے گا، یعنی قرآن آ رہا ہے نہیں گناہ، کیوں گناہ ملے؟ بھائی قرآن کو سنیں تھوڑی دیر کے لیے، سنیں قرآن کو. قرآن ہی وہ حروف، وہ الفاظ، وہ قرت ہے کہ جو ہمارے وجود کو تسکین دے سکتا ہے. اور باقی چیزیں جس نے فشار پیدا، اس فشار کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کتنی گٹھ جوڑ ہے، کتنا لڑائی ہے، کتنی فساد ہیں، اور ذہن کس طرف پرواز کر رہے ہیں. اور آپ پھر کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے امام زمانہ کو دے دیں. کیسے دیں ان کو؟ ہم خود ظلم کر رہے ہیں ان کے اوپر، ہم خود ان کو پکڑا دیتے ہیں، موبائل، ٹیبلٹ، ہر چیز. یہ بھی انتظار کرتے ہیں ابا گھر کب آئیں گے تو لے لیں موبائل، ان سے لے لیں. ہم نے ان کے لیے ایکٹیویٹیز کریٹ ہی نہیں کی معاشرے میں. آپ نے ماشاءاللہ آپ کے محلے میں اسکول ہیں، لائبریری ہے، لیکن ایک اسپورٹس کمپلیکس مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں ہے. اسپورٹس کمپلیکس ہونا چاہیے تھا کہ جہاں شام کے وقت میں آپ کے جوان، آپ کے بچے یا انڈور گیمز کھیلتے یا کوئی اور گیمز کھیلتے. یہ کسی نے نہیں سوچا. کہ کون سوچے گا؟ کیونکہ ہماری سوچیں ہی نہیں ہے ایسی کہ ہم نے کیا کرنا سوچ کے. ہم نسلوں کے لیے کیا آپ سمجھتے امام زمانہ کو کون سا شخص چاہیے؟ امام زمانہ کو فٹ آدمی چاہیے، جو ذہنی طور پر بھی فٹ ہو اور جسمانی طور پر بھی فٹ ہو، روح بھی اس کی مضبوط ہو، بدن بھی اس کا اچھا ہو. ہم سے تو 1 کلومیٹر نہیں دوڑا جاتا، اور اس ٹائم دوڑنا پڑ گیا تو کیا کریں گے؟ پتہ نہیں ہم امام کی طرف دوڑیں گے یا امام کے مخالف میں دوڑیں گے، یہ بھی نہیں پتا ہم لوگوں کو ابھی. عزیزان محترم، کچھ سوچیں. آنے والی نسل کوئی اور نہیں سوچے گا، کوئی آسمان سے اتر کے نہیں سوچے گا، نبی نہیں آئے گا. امام آ چکے ہیں، امام درمیان میں ہیں. ہم اپنی تربیت کریں پہلے، اور پھر ان کی تربیت کریں، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں بچے، اور ان کو وہ چیزیں دیں جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے. ابھی جو دنیا میں جو علم سکھایا جا رہا ہے وہ نالج بیسڈ ہے، یعنی نالج دی جا رہی ہے. بس یہ کتاب پڑھ لو، یہ کتاب پڑھ لو، یہ کتاب پڑھ لو، یہ کتاب، یہ بھی بچہ وہی پڑھتا ہے، نمبر لے آتا ہے. یہ نالج ہے. آپ اس کو جتنی نالج دے دیں، یہ جو کل کا جو دور آ رہا ہے جس کو سائبورگ کہتے ہیں، جو مین اور مشین جڑ رہے ہیں، یعنی انسان اور مشین جڑ رہے ہیں، یہ آنے والی نسلیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ آج میرے سے زیادہ میرے موبائل کو معلومات ہے. مجھے اتنے نمبر سیف ہی نہیں ہے، میرے ہزاروں نمبر میرے موبائل پہ سیف ہیں، کیوں مشین ہے یہ. مجھے ایڈریس نہیں پتا، میں گوگل سے پوچھتا ہوں، گوگل کو ایڈریس پوچھتا ہوں، ایڈریس کہاں ہے وہ مجھے بتا رہا ہے. میں کچھ بات کہتا ہوں کئی زبانوں میں کنورٹ کر دیتا ہے. یعنی گویا مشین مجھ سے زیادہ جانتی ہے، اور آنے والے وقت میں مشین اور کچھ جانے گی. لیکن ایک چیز مشین کے پاس نہیں ہے، نہ کبھی ہو سکتی ہے، اور وہ اخلاق ہے. اخلاق کی تربیت دیں اولادوں کو.